السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 25 کرنا ہے ہم نے. اس میں ہم نے ایڈریسز کے بارے میں مزید کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، اور یہ لیکچر آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایزی سا اور شارٹ سا، لیکن یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب اس میں سب سے پہلے کہتا ہے کمپیوٹنگ دی کلاس آف این ایڈریس. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو لازمی آنی چاہیے. پیپر میں یہ اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کویشچن آتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ کویشچن آتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کیا کہ ایک آپ کے پاس ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ نے کلاس کیسے کمپیوٹ کرنی ہے اور کلاس کیسے پتہ کرنی ہے کہ یہ کون سی کلاس کا ایڈریس ہے. کلاسز پڑھی تھی نا ہم نے پچھلے لیکچر میں، کلاس A B C D E، تو ان کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. اچھا، کہتا ہے whenever it handles a packet, IP software needs to separate the destination address into a prefix and suffix. کہ جب بھی IP سافٹ ویئر کے پاس ایک ایڈریس آتا ہے نا، تو اس نے اس کو ایک پریفکس اور سفکس میں اس میں سپریٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں سے وہ نکالنی ہوتی ہیں چیزیں کہ اس میں پریفکس کون سا ہے اور سفکس کون سا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ پریفکس کیا ہوتا ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے، اور سفکس کا کیا مقصد ہوتا ہے. Classful IP addresses are self-identifying because the class of the address can be computed from the address itself. کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس کلاس فل آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں نا، جن کی ہم یوزلی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ سیلف آئیڈینٹیفائنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کلاس ہے وہ ایڈریس اٹ سیلف، یعنی اسی ایڈریس کو دیکھ کے آپ کمپیوٹ کر لیتے ہو. فار ایگزامپل کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ 4 بٹس جو ہے اتنے تک ہیں، یعنی کہ 00 ہے، 001 ہے، یہ ساری جو پوری یہاں تک لائن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا، کلاس A کا ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے اس سے آگے اگر دیکھیں ہم یہاں سے 1000 سے لے کر، اور یہ 2 اگر ویلیوز ہوں گی شروع میں، تو یہ 4 ویلیوز یہاں تک ہوں گی، تو پھر وہ کس کا ہوگا، کلاس B کا ایڈریس ہوگا. پھر اس طریقے سے C اور D اور E کے لیے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ نے فرسٹ 4 بٹس دیکھ کے اندازہ لگا لی کہ یہ کون سی کلاس کا ایڈریس ہے. اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بائنری نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈیسیمل ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے ڈیسیمل ایکویلنٹ بھی ہو سکتے ہیں نمبر، تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو. اچھا، اب یہیں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. کہتا ہے ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن از سنٹیکٹک فارم آف دی آئی پی سافٹ ویئر یوزز ٹو ایکسپریس 32 bit بائنری ویلیوز وین انٹریکٹنگ ود ہیومنس. بیسک مطلب یہ ہے کہ جو آئی پی سافٹ ویئر ہے نا، وہ آپ کو جو ایڈریس دکھاتا ہے وہ بائنری ویلیوز کی بجائے ڈیسیمل نوٹیشن میں دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بائنری جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے، تو پھر وہ ہمیں اس میں دکھاتا ہے اس میں ڈیسیمل میں. ڈاٹڈ ڈیسیمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر آکٹٹ کے بعد ایک ڈاٹ لگاتے ہو، اور آکٹٹ بولتے ہیں 8 بٹس کو، کیونکہ 32 بٹ کا جو ہے وہ اس میں ایڈریس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو اس میں 4 ٹوٹل آکٹٹس بنیں گے، اور 4 آکٹٹس میں درمیان میں کیا چیز ہوں گے، ڈاٹس ہوں گے اس طریقے سے. تو یہاں پہ نیچے ایڈریس دکھائے ہوئے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ پہلا ایڈریس ہے، تو اس کا جو ایکویلنٹ ڈاٹڈ ڈیسیمل میں جو فارم بنے گی وہ اس طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے، 129.52.6.0. اور یہی نوٹیشن آپ نے اپنی ڈیوائسز میں، کمپیوٹرز وغیرہ میں یا موبائل میں دیکھی ہوگی، جہاں پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ ایک ذرا سی ایکسرسائز بھی کر لیں تھوڑی سی، کہ یہ جو 129 ہے، تو جو بلکہ اس کی رینج آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں کلاسز ان ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں، اس میں یہاں پہ یہ کچھ رینجز بتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے. اگر ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں آپ کے پاس ایڈریس ہے، تو اس میں سے کیسے کلاس کو آپ نے دیکھنا ہے. دا ریلیشن شپ بٹوین کلاسز اینڈ ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن از گیون ایز فالوز. ٹھیک ہے، تو ریلیشن ان کا بتایا ہوا ہے. ان کلاس A the 3 octets correspond to a host suffix. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ہم نے کلاس A کے ایڈریس میں پیچھے بھی دیکھی تھی، کہ اس میں جو 3 آکٹٹس ہوتے ہیں نا، وہ کس کے لیے ہوتے ہیں، ہوسٹ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک آکٹٹ پھر نیٹ ورک کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ 4 آکٹٹ ہیں ٹوٹل ایڈریس میں، تو 3 جو ہیں وہ ہوسٹ کے لیے ہو گئے، یعنی آپ کی جو کمپیوٹر ڈیوائس ہے اس کے لیے ہو گئے، اور آخری جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے ہو گئے. پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو آخری 2 ہوتے ہیں وہ ہوسٹ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلاس C میں صرف جو ایک آکٹٹ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کے لیے ہوتا ہے، اور باقی 3 نیٹ ورک کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، the range of decimal values found in the first octet of each address is given below. تو یہ والا جو رینج کا ٹیبل ہے نا، یہ آپ کو ہر حال میں لازمی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو بہت سارے کوشچن اس طریقے سے آئیں گے کہ یہ کون سی کلاس کا ایڈریس ہے، یا اگر اس کو فلاں کلاس میں چینج کیا جائے تو کیسے ہوگا، فلاں ڈمکان، اس طریقے سے کافی سارے کوشچن آتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہے کیا، یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کلاس A کا ایڈریس آپ نے دیکھنا ہے نا، کہ کلاس A کا ایڈریس ہے، تو اس کی جو فرسٹ ویلیو ہوگی نا، فرسٹ ڈاٹ سے پہلے ویلیو، وہ 0 سے لے کر 127 تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر B کی کیا ہوگی، 128 سے 191 تک ہوگی. پھر C کی کیا ہوگی، 192 سے 223 اینڈ سو آن. D اور E کی.
تو اب اگر یہاں پہ ہم اوپر والے ایڈریس کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ایڈریس ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 129 ہے. تو 129 چونکہ بی کی رینج میں آتا ہے تو پھر یہ کلاس بی کا جو ہے وہ ایڈریس بنے گا. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے 192 کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلاس سی کا کی رینج میں آتا ہے. یہ فرسٹ فگر آپ نے دیکھنا ہے, ڈاٹ سے پہلے کا فرسٹ فگر آپ نے دیکھنا ہے, اور اس رینج میں پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کون سی کلاس کا ایڈریس بنتا ہے. جیسے یہ 10 والا کلاس اے کا ہے, 1 to 8 والا جو ہے وہ بی کے, یہ جو لاسٹ والے دو یہ کلاس بی کے ایڈریس ہیں اس طریقے سے. اچھا, اب یہ ایڈریس کی جو اسپیس ہے اس کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے, اس میں بیسیکل میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر ٹائپ کے ایڈریس میں, ہر کلاس کے ایڈریس میں کتنے آپ میکسیمم نیٹ ورکس بنا سکتے ہو, اور کتنے اس میں پھر ہر نیٹ ورک میں کتنے آپ جو ہے وہ ہوسٹ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, پر نیٹ ورک کتنے ہوسٹ بنا سکتے ہو. The IP class scheme does not divide the 32-bit address space into equal size class and the classes do not contain the same number of network. یہ دو چیزیں آپ کو بتاؤں جی کہ ایک تو یہ 32 بٹ کا ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایکول سائز میں نہیں چینج کیا. اب یہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہوئی ہوگی کہ یہاں پہ تو ہم ساروں کو لائک 4 آکٹرس میں کر رہے تھے, ڈیوائڈ کر رہے تھے, تو یہ تو سارے سیم ہو گئے. نہیں, یہ سیم نہیں ہے, یہ بس ان کو ایک نوٹیشن, ایک لکھنے کا طریقہ ہے. اصل میں یہ ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس طریقے سے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل سی کی ہم بات کریں, ٹھیک ہے, تو یہ جو فرسٹ 3 آکٹرس ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ فرسٹ 3 ویلیوز یہ آپ کے اس کے ہوسٹ اس کے لیے ہوتی ہیں, نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہیں, اور آخری والی جو ہے وہ ہوسٹ کے لیے ہوتی ہے, اس طریقے سے. جبکہ جو کلاس اے کا ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ جو 3 ہیں, یا سوری ٹوٹل میں سے 3 جو ہیں وہ ہوسٹ کے لیے ہوتی ہیں, اور ایک جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہے. اچھا, اب یہ بات امپورٹنٹ ہے, پریفکس آف n بٹس الاؤز ٹو, یہ بیسیکلی 2 ریز پاور n ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے n لکھے, یہ 2 ریز پاور n ہے. A prefix of n bits allows 2n unique network number while a suffix of n bits allows 2n host numbers to be assigned on a given network. یہاں پہ یہ given network کو آپ نے سمجھنا ہے. given network کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیٹورک میں, ٹھیک ہے, آپ 2n جو ہے وہ ہوسٹ رکھ سکتے ہو. اس کا مطلب یہ پہلے بھی ہم نے چیز دیکھی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک نیٹورک میں ایک کمپیوٹر ہے اور اس کا نمبر ہے لیٹس سے کہ 10 ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس سیم نیٹورک میں اب 10 کسی اور کو اسائن نہیں کر سکتے, لیکن کسی اور نیٹورک میں آپ 10 اسائن کر سکتے ہو کسی کمپیوٹر کو. تو یہ بات. اچھا, اب یہ اس نے چیزیں بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کلاس اے کا ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو پریفکس میں, پریفکس اور سفکس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے میں پریفکس کے لیے کتنی جو ہے وہ اس کے لیے آئیں گی بٹس آئیں گی, اور سفکس کے لیے کتنی آئیں گی. چونکہ 32 بٹ کا ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے 7 بٹس ہیں وہ کس کے لیے ہیں, آپ کی پریفکس ہیں. تو اس سے آپ کتنے میکسیمم نیٹ ورکس بنا سکتے ہو, اس سے آپ 128 نیٹ ورکس بنا سکتے ہو. نیٹ ورک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو 128 ڈفرینٹ نیٹ ورک نمبر, آپ کو یونیک نمبر مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سفکس میں اس کے پاس چونکہ 24 بٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو 24 سے آپ اتنے نیٹ ورکس جو ہوسٹ ہیں وہ بنا سکتے ہیں, اور یہ ہر نیٹ ورک میں اتنے یونیک ہوسٹ آپ بنا سکتے ہو ہر نیٹ ورک میں. اچھا, بی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کی چونکہ 14 جو ہے وہ بٹس ہوتی ہیں پریفکس میں, ٹھیک ہے, تو 2 ریز پاور اگر آپ 14 کریں گے تو آپ کے پاس یہ فگر آ جاتا ہے. پھر اس طریقے سے سفکس میں 16 ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ ویلیوز آ جائیں گی. یہ والی جو ویلیوز لکھی ہیں یہاں پہ, یہ آپ کے پاس اتنے کمپیوٹر ہیں جتنے کہ آپ ایک ہوسٹ ایک نیٹ ورک پہ رکھ سکتے ہو یونیک نمبرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یہ والے جو ہیں یہ آپ نیٹ ورک کا نمبر ہے کہ آپ کتنے یونیک نیٹ ورکس بنا سکتے ہو, یا کتنے یونیک نیٹ ورک نمبر بنا سکتے ہو اگر آپ نے اس اسپیسیفک کلاس کو جو ہے وہ یوز کیا اس کے لیے ایڈریسنگ کے لیے. اچھا, اب اتھارٹی فار ایڈریس کہتا ہے کہ آپ یہ جو نیٹ ورک نمبر آپ کو ملتا ہے یہ بیسیکلی ملتا ہے کہاں سے. تو اس میں سادہ سی بات ہے کہ جو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوتا ہے نا, جو آپ کو نیٹ ورک پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے یہ نیٹ ورک نمبر اسائن کرنا. اور وہ کرتے کیسے ہیں, وہ انٹرنیٹ اسائنڈ نمبر اتھارٹی سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے تو اپنے نیٹ ورک کے لیے اپنا جو نیٹ ورک نمبر ہے وہ ان سے لیتے ہیں. اچھا, کلاس فل ایڈریسنگ, یہاں پہ ایک ایگزامپل بتائی انہوں نے, کہتا ہے کہ ہیئر وی ہیو اے پرائیویٹ ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک کنسسٹ آف 4 فزیکل نیٹ ورک, ٹھیک ہے, ایز شون ان دی فگر. تو اس نیٹ ورک کی پورے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 4 فزیکل نیٹ ورکس ہیں. اچھا, اب اس میں کہتا ہے کہ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو اسائن آئی پی ایڈریسز ان وچ کلاسز یوزلی کلاس سی ایڈریسز آر اسائنڈ. کیا سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اسائن کرنے ہوتے ہیں نیٹ ورکس کو, لیکن اور اس میں یوزلی کون سی کلاس کے ایڈریس یوز ہوتے ہیں, کلاس سی کے ایڈریس یوز ہوتے ہیں. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کمپیوٹس دی الٹیمیٹ سائز آف ایچ نیٹ ورک اینڈ اسائنز اے پریفکس. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کیا کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹ کرتا ہے کہ نیٹ ورک کا ایکچوئل سائز کتنا ہوگا, الٹیمیٹ سائز مطلب میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے, ایک ایسٹیمیٹ لگاتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر اپنا جو ہے کلاس یوز کرتا ہے. یعنی اسائنز اے پریفکس کا مطلب ہے کہ کون سی کلاس کا ایڈریس یوز کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے
یہ جو ایڈریس ہے ٹھیک ہے، اس کے پریفکس کو بلکہ آپ پریفکس کو چھوڑ دیں، پہلے اگر آپ فگر دیکھیں تو 128 ہے، اور 128 کون سی کلاس کے رینج میں آتا تھا؟ کلاس بی کے رینج میں آتا تھا۔ پھر اس طریقے سے یہ بھی 128 ہے تو یہ بھی کلاس بی کا جو ہے وہ ایڈریس ہوگا۔ اچھا، یہ جو پریفکس 10 ہے ٹھیک ہے، جب پہلا اگر فگر 10 ہے تو وہ کون سی ہوگا؟ کلاس اے کا ایڈریس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو 192 ہے یہ کلاس سی کا ایڈریس ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بات ایک پتہ چل گئی کہ اب اگر ہم جہاں پہ اوپر میں یہ جو ہمارے پاس تھوڑے سے نمبرز تھے کہ کلاس اے میں اگر آپ دیکھیں تو ہوسٹ کا نمبر بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا اگر آپ کے فزیکل نیٹ ورک کا سائز بہت زیادہ ہے ایک نیٹ ورک کا، تو اس میں مطلب آپ کو ڈیوائسز یا ہوسٹ بہت زیادہ رکھنے، تو پھر آپ کو کلاس اے کے ایڈریس یوز کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا میڈیم سائز کا نیٹ ورک ہے تو آپ کلاس بی یوز کر سکتے ہو، پھر بالکل چھوٹا نیٹ ورک ہے تو اس کے لیے آپ سی جو ہے وہ یوز کر سکتے، جس میں آپ کے پاس صرف 256 ڈیوائسز آپ یونیکلی رکھ سکتے ہو۔ اینڈ دیٹس اٹ۔